کتنی دیر کرنے کا؟ 1 گھنٹہ ٹھیک ہے؟ 4 بجے تک ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی بشاشت کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجلس علماء پر مشتمل ہے. ہم تو عوام میں بات کرنے والے لوگ ہیں. مفتی صاحب نے پہلی مرتبہ حضرات کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا اور ہمارے جو طریقہ کار ہے وہ نجی مجلس کا نظام ہے. پہلے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ ہم بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں ایک دوسرے کو سمجھنے سننے کے لیے ملتی ہے اور کوئی واضح بات سامنے آ جاتی ہے. لیکن آج تو حضرات بہت اہتمام سے تشریف فرما اور ہم کو کچھ ذمہ داری دی گئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں. ایک شعر سے اس کا آغاز کرتا ہوں. وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہو جہاں میں 2 تحفے ہو. اگر اس سے ہم بالاتر ہو کر اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم سے اللہ کام لے گا. لیکن 2 دفعے جو پیش نظر ہے تو شاید ہم وہیں رہیں گے, آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ہمارے علماء کی تاریخ ہے شروع سے لے کے اب تک, اور آج بھی وہی لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دل کا تصفیہ کیا ہو, اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو اور مادی چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا. وہ چاہے صلاحیت میں کم ہو, قابلیت میں کم ہو, لیکن امت کا درد اور غم ان میں ہے اور خود کی اصلاح کے ساتھ عوام کی اصلاح کا جذبہ ہے. تو وہ چاہے دیہات میں رہے, ان کی آواز شہروں تک پہنچتی. اور جو لوگ مادیت کو سامنے رکھے اور شہروں کی چمک دمک میں گم ہو جائے اور وہاں رہ کر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عوام سے خطاب کرے تو ان کی وہ بات کا اثر ایک مقتدی پر بھی نہیں ہوتا ہے. یہ سچائی ہے, دیکھو اس پر غور کرو. اس کے مطمئن نظر پیش نظر دنیا ہے جو مقدر ہے, جو تقدیر کا حصہ ہے, جس کے بارے میں ہم نے قرآن و سنت میں بارہا پڑھا ہے. استغنا کرنے والوں کے قدموں میں دنیا آئی اور جو لوگوں نے اس کو مقصود بنایا ہے وہ دنیا کے غلام بنے. جو تجاویز یہاں رکھی گئی ہے بہت عمدہ تجاویز ہے, بہت کرنے کے کام ہے. اس لیے کہتے ہیں علماء جب حالات بدلتے ہیں تو علماء ترجیحات کو بدل دیتے ہیں. کسی ایک کام پر مستقل نہیں رہتے کہ یہی کام کرنا ہے, نہیں. ابھی کیا چیلنج ہے, ابھی کیا تقاضا ہے, ابھی حالات نے کیا کروٹ لی ہے, ابھی زمانہ کیا تقاضا کر رہا ہے, اب ایجوکیشن پالیسی کیا بن رہی ہے, اب اس وقت ملک کے دھارا کس رخ پر مڑ رہا ہے, اس وقت امت کی کیا رہبری کی ضرورت ہے, تو ترجیحات بدلتی رہتی. ملک کی آزادی کا مسئلہ آیا تو علماء مدارس سے نکل کر میدان جہاد میں آئے, تلواریں اٹھائی, انگریز کا مقابلہ کیا اور سارے مسلمانوں میں جہاد کی روح دی اور خود بھی جو ہے تخت دار پر چڑھ گئے. اس وقت وہی تقاضا مقدم تھا کہ ملک آزاد ہوگا تو ہم اسلام پر باقی رہیں گے. تو جیسا مسئلہ سامنے ہوگا ویسا فیصلہ امت کے علماء کریں. چھٹی تحریک چلی اور اس زمانے میں یعنی مسلمانوں میں وہ تحریک تھی جو یہ کہا جا رہا تھا واپس لوٹو مسلمانوں, تمہارا مذہب اسلام ابھی تمہارے باپ دادا نے قبول کیا ہے, ورنہ تم بھی تو ہندو تھے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ خانقاہ سے باہر ہیں اور انہوں نے دیہاتوں کا سفر کیا اور جب دیکھا کہ مسلمانوں میں اسلام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو پوچھتے تھے کیا مسلمانوں میں, ہاں کیا نشانی ہے تمہارے پاس, کیا تعزیہ کرتے ہیں, تو کہا پکڑے رہو, جمے رہو. جانتے تھے کہ اگر اس سے بھی ہٹا دیں گے تو ان کا تو اسلام سے رشتہ ہی ختم ہو جائے. حالانکہ اس پر آپ نے کتابیں لکھی,
اس کی رد میں آپ کی کتابیں، بدعت اور خرافات کو مٹایا آپ نے، لیکن دیکھا کہ ان مسلمانوں کے سامنے دیہات والوں کے پاس نہ مسجد ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ تعزیہ کرتے اور اسی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے۔ بالکل کرتے رہو۔ اس وقت جو حالات سامنے ہیں تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا وہ ہم دیکھیں، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ جب دیکھو ابھی ایجوکیشن پالیسی کی جو آئی ہے 2021 کی، جو ابھی لاگو ہونے والی ہے، اس کی کتابیں آنے والی ہے، آپ غور کریں، اگر ہمارے بچے اس کو پڑھیں گے اور ان کا تعلق مکتب سے یا دین سے نہیں ہوگا تو پڑھتے پڑھتے ان کا دل دماغ اسلام سے خالی ہو جائے گا، اور ہماری بچیاں پڑھتے پڑھتے اپنا لباس اتار دیں۔ وہ ایجوکیشن پالیسی کا خلاصہ ہی، اگر ان مکاتب میں مکاتب نہ ہو اور ان بچیوں کو دینی تربیت کا کوئی متبادل نظام نہ ہو اور صرف اسکول ہائی اسکول پر ان کو چھوڑ دیا جائے تو نتیجے میں نئی نسل ذہنی امتداد نہیں عملی امتداد تک پہنچ جائے گی۔ ابھی کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو یا امت کے بچوں کو اسکول سے ہٹا نہیں سکتے، نہ اس کی مخالفت کر سکتے، نہ وہاں بھیجنے سے روک سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دیہات میں کون اردو اسکول قائم کرے گا، کون انگلش میڈیم مسلمانوں کی سرپرستی میں قائم کرے گا؟ وہ تو ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو اسکول ہے بسا غنیمت وہیں ہمارے مسلمانوں کے بچے جائیں گے، لیکن متبادل ایسا کوئی روحانی نظام، ایسا کوئی ایمانی نظام، ایسا کوئی تعلیم و تربیت کا نظام، اور ایسے میاں جی کیوں نہ ہو صاحب نسبت جو بیٹھے ان دیہاتوں میں جا کر، یا ایسے مولوی جو یہ طے کر لے کہ چاہے میں مکتب پڑھا، چاہے میں حافظ قرآن ہوں، چاہے میں نے صبح تہجد تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن کسی دیہات کو میں پکڑ لوں اور اپنے دل روشن کے ساتھ ان بچوں کا دل بھی روشن کروں تو انشاءاللہ مستقبل ان دیہات کے بچوں کا محفوظ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے 2 باتیں۔ ایک بات یہ لکھی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی اماں کو شک تھا اپنے شوہر کی آمدنی پر، تو جو زیور آیا تھا اس کو بیچ کر بکری خریدی اور اس سے دودھ پلا کر پروان چڑھایا۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جس مکتب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی بنیادی مسجد کے میاں جی کے پاس قرآن و حدیث میں پڑھا، وہ صاحب نسبت تھی۔ ایک حلال روزی اور دوسرے نسبت کا نور منتقل ہوا۔ ظاہر ان کا کوئی دیکھے گا تو کون ہے، لیکن ہمارے علماء نے ان کو اللہ کا خطاب دیا۔ آج یہ اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کا ظاہر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سر پر ٹوپی رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بدن پر جھبا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے کتنے ٹوپی جھبے والے لوگ ہیں کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوتے۔ حلیہ اسلام کا ہے لیکن دل اور نگاہ ان کی اسلام سے خالی۔ ایسے بچے تیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسے اردگان ترکی میں ہماری ایک مثال ہے کہ جن کا ظاہر تو کچھ بھی ہو، دنیا ان کو تسلیم کرے، وہ ان کا انداز سے چلے، لیکن دل و نگاہ کو اسلام سے آباد کرے، تقوی سے آباد کرے۔ یہ جو نئی نسل پروان چڑھے گی اسکولوں میں کالجوں میں، ہماری محنت ان کے دلوں پر ہوگی، ان کے ایمان عقیدے پر ہوگی، ان کے اندر شجاعت اور بہادری، خودداری اور غیرت پیدا کرنے پر ہوگی، تاکہ یہ بچے ہمارے مکتب میں 1 گھنٹہ کیوں نہ آئے، لیکن 1 گھنٹے کی دینی ایمانی اسلامی تعلیم سے ان کا دل روشن ہو جائے۔ وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے اسکول اور اسکول کالج میں جائے، وہاں کے گمراہ کن ماحول میں رہے، وہاں کی ظلمت میں رہے، لیکن 1 گھنٹہ وہ آپ کو دے، اور آپ بھی 1 گھنٹہ پوری قوت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ اس بچے پر پوری توجہ ڈالتے ہوئے کہ میرے پاس پڑھنے والا یہ بچہ یہ الفاظ قرآن بھی پڑھے اور یہ نورانی قاعدہ بھی پڑھے، یہ احادیث اور دعائیں بھی یاد کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی روشن ہو۔ ورنہ گزشتہ ابھی تو اس میں محنت ہو رہی، ورنہ ایک دور یہ کیرل کے علاقے میں آپ جائیے، کوئی بچہ آپ کو بغیر تعلیم کے نہیں ملے گا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ بچے قرآن شریف بہترین پڑھتے ہیں، عقائد سے خالی۔ نصاب ہے، نصاب میں داخل ہے ان کے وہاں کہ ہر بچہ قرآن شریف بہترین پڑھتا ہے، لیکن صورتحال ہے کہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، عقائد ہی نہیں بتائے گئے، ان کو اسلام سمجھایا ہی نہیں گیا۔ استاد نے کہا کہ میرے ذمہ نورانی قاعدہ پڑھانا اور قرآن شریف پڑھا دینا کافی ہے، وہ گھنٹے میں آ رہے ہیں، بچوں کو پڑھا کے بچے چلے جا رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ بہترین قرآن شریف پڑھتا ہے، اور بہترین قرآن شریف پڑھتا ہے، لیکن اس قرآن کے بارے میں جو عقیدہ وہ بھی نہیں جانتا۔
تو مکاتب میں دو طرفہ محنت ہے، ایک تو ظاہری محنت یہ سب چیزیں جو نصاب پورا کرانا، اور باطنی محنت جو اس سے زیادہ مقدم، کم سے کم اس کے لیے لڑکیوں پر جو محنت ہوگی ہمارے پاس، اس کے یعنی عمر کے 10 سال کے اندر 9 سے 10 سال کے درمیان جو بچی ہمارے پاس پڑھے، کیونکہ 9 سال ہی کافی ہے بھی، 9 سال تک جو بچی ہمارے پاس آئیں گی، اللہ کرے ہمارے تربیت میں وہ حیا کا سبق سیکھ لے، پاک دامنی کا سبق سیکھ لے، غیرت کا سبق سیکھ لے، ایمان اس کے دل میں رکھ جائے. جیسے ابھی ہمارے جو پیشرو جو ایک صاحب تھے جنہوں نے تجارت رکھی، اس میں تجویز بہت بہترین کہ بچے کو سمجھا تو واپس لوٹ کر آ گئے. ہمارے ساتھ بھی کئی واقعات ہوئے. اور یہ بھی سن لو، لڑکیوں کے واقعات جن جن علاقوں میں ہو رہے ہیں، سب سے پہلی خبر امام صاحب کو پہنچتی ہو. یہ سچ ہے غلط بولو؟ کوئی لڑکی بھاگ کر جانے والی ہو تو بھی امام صاحب کو لوگ آ کر خبر کر دیتے، امام صاحب فلاں بچی کا معاملہ ایسا ہے، اس لیے کہ اس کو خبر دینے والے سب ہیں. معلوم ہے، جانتے ہیں کہ امام صاحب علاقے کے ذمہ دار. یہ اس وقت اتنا چوکن لوگ آپ کو بدنام کریں گے، بات نہیں. ایک امام صاحب کو تبادلہ کرا دی ہمارے گھوڑے گاؤں جو نیواز تعلقے میں ہے، وہ بیچارہ 2 بچیوں کی اس نے عزت بچائی، 2 بچیوں کے پلاننگ کو فیل کر کے ان کے ماں باپ کو آگاہ کیا. تو گاؤں کے ذمہ دار کہنے لگے تم گاؤں کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ وہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے. اور وہ گھر والوں نے اس کو بدنام کر دیا بیچارے. بعد میں پتا چلا کہ اس نے صحیح آگاہی دی تھی، جس کی وجہ سے بچیاں بھاگنے سے بچ گئی. تو بہت چوکن رہا. بعض مرتبہ ہم جائیں گے، ہم کو گرفتار کر لیں گے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اس میں دخل دے رہے، آپ کی کیا اس میں یعنی دلچسپی، کیوں دلچسپی آپ کی؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے قبول کرنے تیار نہیں ہوتا اپنی بچی کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں. وہ بہت زیادہ یقین اور اعتماد رکھتا ہے، لیکن ہم کو یہ اعتماد جمعہ کے خطبے سے دینا پڑے گا کہ ارتداد ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، بے حیائی ہمارے گھر میں داخل ہو چکی ہے، موبائل کے ذریعے سے بچیاں مختلف لوگوں سے تعلق قائم کر چکی ہے. وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، وہ تمہارے پاس رضا امان کی تعلیم میں کیوں مشغول نہ ہو، وہ چاہے 5 وقت کی نماز اور برقع پہن کر باہر نکلتی ہو، لیکن آپ اس کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے جب تک کہ ماں باپ کا مکمل طور پر اس کی نگرانی نہ کریں. اگر ماں باپ نگرانی نہ کرتے ہوئے ظاہری عمل میں چھوڑ دے تو کل اچھے دیتا گھرانے کی بچیاں بھی بھاگ گئی. اس لیے یہ جو بات سامنے آ رہی تھی، اس امر پر تو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. اور اس میں تو ہم کہتے ہیں جیسے بھی بات آئی کہ دیگر لوگ جیسے اختلاف کے باوجود اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اختلاف فکر کے باوجود. آزادی کے موقع پر اختلاف مذہب کے باوجود بھی ایک ہو گئے تھے، علماء، مسلمان، کافر، مشرک، اور یہاں کے سب ہندو، اور سب نے مل کر انگریزوں کو باہر نکالا تھا. ایک تحریک چلائی اور گاندھی جی کو مسلمانوں نے لیڈر بنایا، علماء نے لیڈر بنایا. جانتے تھے کہ ہم کم تعداد میں، وہ زیادہ تعداد میں، ان کے اندر کا اگر لیڈر بنے گا تو ملک کھڑا ہو جائے گا. تو ایک تحریک اٹھی آزادی کی، تو اس میں ہم نے ایک امر پر اتفاق کر لیا کہ آزادی حاصل کرنا. تو ایسا ہی جب اتنا فرق کے بعد تو فکری اختلاف کے باوجود بھی اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے. اور یہ دور اسی کا ہے کہ جو وہ مسلک کے لوگ ہیں ان علماء سے ہم کو رابطہ کرنا ہوگا. ابھی ہم جو کچھ جگہ پر کام کیے تو اس میں اس کا اہتمام کیے. ابھی کا جو پروگرام ہوا عبدالغنی صاحب، وہ ایسی ہائی اسکول میں ہوا پروگرام جو ہائی اسکول کا مینجمنٹ بریلوی خیال کی، پڑھانے والے اساتذہ بریلوی خیالات کے، لیکن یہ عنوان لڑکیوں کا اتنا اہم ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی آ کر رہبری کریں، کھل کر بولیں. حالانکہ بعد میں اعتراض ہوا ان کو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم میں کوئی نہیں ہے رہبری کرنے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں. یہ لوگ کام کریں ان کو بلاؤ. تو ہم لوگ جو کام کرے تھے ہماری ٹیم کو بلایا انہوں نے، اور ساری لڑکیاں اور بچے جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والے اس سب حاضر تھے، اور ماشاءاللہ اس میں کھل کر بات ہوئی. تو ان کو بھی تو یہ پیغام جائے گا کہ ہم علماء کرام مسلمانوں کی بچیوں کے عزت و ناموس کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور اس کے لیے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اور ان کی ذہن سازی سے بچیاں واپس لوٹ آ رہی ہے، یا کفر سے نفرت ان میں دل میں پیدا ہو رہی ہے، یا عشق بازی سے وہ باز آ رہی ہے، یا ان کا اپنے ایمان عقیدے کا استحضار ہو رہا ہے. اور ان علماء کی محنت سے ایک بیداری اور انقلاب آ رہا ہے. اگر یہ بات ان کی عوام تک پہنچے گی نا، ان کی عوام کے ذمہ دار آپ کو آ کر بولیں گے مولوی صاحب ہمارے پاس آؤ، ہمارے محلے میں پروگرام کرو، ہماری بچیوں کو سمجھاؤ. اس سے بریلوی علماء یا کسی بھی مکتب فکر کے علماء ہو، اگر اسلام کے متعلق ایک جگہ ہم آ سکتے ہیں، کلمہ اور قبلے کی بنیاد پر تو ہم سب کو جمع کر سکتے ہیں، سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اور یہ سلگتے ہوئے مسائل اور آج کے معاملات میں ترجیح کس کو دینا چاہیے؟
ابھی صرف ہم کہیں گے نئی نسل کے بچوں پر جو ہماری پوری توجہ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی بچپن ہی سے ایمان کا سبق سکھایا جائے گا اور ان کو اسلام کی عظمت اور اہمیت بتائی جائے گی. لڑکیوں کو پاکدامنی اور حیا کی تعلیم, حیا کے واقعات بتاؤ. لڑکیوں ہم نے کہا نا ایک بھی اگر باحیا لڑکی ہو تو خدا کی نظر میں وہ دنیا کے سارے ولیوں پر مارے گی. اس شرط ہے کہ وہ اپنے آپ کو باحیا رکھے. اس کی دعا آسمان پر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں. حدیث ہے کہ گناہ سے کوئی بچے گا تو فوراً دعا قبول ہوتی نہیں. گناہ کے قریب جا کر وہ گناہ سے بعد آئے گا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ لڑکیوں کے مسائل بہت ہیں. قرآن حدیث کی بات بے اثر نہیں ہوتی. قرآن حدیث کی بات دل کو جا کر لگتی ہے. اگر ہم یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے جیسے جو تجاویز آئی اس میں تجویز بہت زیادہ قابل غور ہے جس پر ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی شامل کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم سارے مسلمانوں کی بچیوں کے بارے میں ایک فکر لے کر اٹھے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھے بڑھے آگے جائے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کم سے کم ان کو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہے تو کسی مسلمان کے ساتھ کرے. ایک بات یہ بھی میں چلتے تعلق کر دوں, ہمارے مسلمان لڑکیوں کو بہکانے کے لیے غیر مسلم لڑکیاں جو استعمال ہوتی ہے نا, دو باتیں وہ ذہن میں ڈالتی. پہلی بات یہ کہتی کہ دیکھو تم برقعے میں رہتے ہو, ہم آزاد ہیں, ہم اپنی منشا کے مطابق جیتے ہیں, تم کو کیسا قید کر دیا جائے, یہ کیا تم پر مصیبت ہے. دوسری چیز یہ کہ تم اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے, تمہارے ماں باپ جہاں کرا دیں گے وہاں جانا پڑے گا. تم کو یہ آزادی حاصل نہیں کہ اپنا شوہر منتخب کرو. ہم کو آزادی ہے, ہم اپنے ابا کو جب بھی کہیں گے فلاں لڑکا پسند ہے تو وہ انکار نہیں کریں گے. ہمارا باپ ہماری شادی کرا دے گا. اور اگر ہم کسی سے رابطہ بھی قائم کرتے ہیں تو ہمارے گھر والے روکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی جب تک کوئی حرج نہیں, کسی کو تم جو ہے دوست بنا لو, کسی کے ساتھ رہو, کوئی حرج نہیں ہے, ہمارے اس میں کوئی ممانعت نہیں. یہ ایسی زہریلی چیزیں ہیں جو بچیوں میں سرایت کر جاتی ہیں. ہم کو ماں باپ کو بھی سمجھانا پڑے گا اور لڑکیوں کو سمجھانا پڑے گا. ماں باپ کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر مت کرو. اگر وہ لڑکی کسی مسلمان غریب کو پسند کرتی ہے تو اس کی خواہش کا اکرام کرتے ہوئے, استقبال کرتے ہوئے آپ اس غریب گھرانے کو بلا کر اپنی بچی کا بیاہ کرتے. بڑے گھر اچھے گھر کے انتظار میں تاخیر بھی مت کرو. اور اس کی منشا اگر ہو مسلمان سے کسی سے شادی کرنے کی تو قدم مت توڑو. عشق ہو جانے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے, محبت ہونے کے بعد بہت توڑنا مشکل ہو جاتا ہے. کئی بچیاں ایسی شادی کے بعد واپس آئی ہیں, کئی بچیاں ایسی شادی, ہمارے نیواسا شہر کا واقعہ بتا دوں, شادی کی تیاری میں خود لگی بچی ہو اور دوسرے دن شادی, پہلے دن اپنی بھاوج کو لے کر بیوٹی پارلر گئی اور بھاوج کو بولتی تم یہاں بیٹھو میں ایک کام کر کے آتی ہوں. اس کو وہاں بٹھایا, اسکوٹی لے کر بس اسٹینڈ پر آئی, اسکوٹی کھڑی کر دی, جس کو بلایا اس کے ساتھ چلی گئی اور 1 گھنٹے کے بعد فون کر کے کہتی کہ میں چلی گئی, میرا انتظار مت کرنا, فلاں جگہ اسکوٹی کھڑی ہے لے کے جاؤ. کیا وجہ؟ تحقیق پر یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے ماں باپ نے مجبور کیا, نہیں ہے ہمارا چچا زاد بھائی ہے فلاں 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 فلاں, اس کے ساتھ کرنا پڑے گا. اب وہ انکار نہیں کر سکی, لیکن آخر جو اس کو فیصلہ کرنا تھا آخری دن اس کے وہ جو ہے وہ معاملہ ہو گیا, وہ چلی گئی پورا خاندان. تو کل جو بدعا داغ لگنے والا ہے وہ امت کو سمجھانا پڑے گا. کل جو بدعا داغ لگنے والا ہے آپ کے بدن پر اور آپ کی خاندان پر, آپ کو سر اٹھانے کی بھی جو ہمت نہیں ہوگی, شرم سے گڑ جائیں گے آپ. اس سے پہلے ان لڑکیوں کے جذبات کی رعایت کرو. اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی, لیکن اس کا اعتدال ہے, اس کا طریقہ کار ہے, والا مستقل بحث ہے. لیکن یہ بات غیر مسلم لڑکیاں سمجھاتی ہے کون؟ تو وہ لڑکی سوچتی ہے کہ بالکل صحیح ہے, میرا رشتہ تو آئے گا اور میرے کو بچایا جائے گا. اب کون آئے گا پتا نہیں, کس کے حوالے میں کتنی جاؤں گی پتا نہیں, ابھی تک کوئی رشتہ آیا نہیں, کل پتا نہیں کون آئے گا, تو میں خود منتخب کر لوں. اب کوئی بھی نوجوان لڑکا جن کو ابھی باطل تحریک ہے تو باضابطہ 2.5 لاکھ روپے, یہ تو بس آپ کے واٹس ایپ پہ ہے, 2.5 لاکھ روپے دینا اور 6 مہینے کا راشن کا انتظام کرنا, ان لڑکوں کے لیے انہوں نے عام کر دیا جو کسی مسلمان لڑکی کو بہلا پھسلا کر لا. تو باطل تحریکیں ان نوجوانوں کو میدان میں اتار چکی ہے. یہ بھی بات ان کو کہنے کی ضرورت ہے, بیٹیوں کل تمہارے ساتھ جو استحصال ہونے والا ہے, آج محبت کی بات ہوگی. پونا کا واقعہ ہمارے حافظ محسن صاحب سے, ایک لڑکی جھوپڑ پٹی کے رہنے والی, اس نے ایک غیر مسلم سے رابطہ کر لیا اور غریب گھرانا اور بھاگنے کا پلان بن گیا. اس کی ماں نے فون کر کے حافظ صاحب کو بلایا, ذمہ دار گئے اور اس کے بعد بیٹھے, اس نے بولی ہم نے فیصلہ کر دیا. اور وہ نوجوان ایسا میرے پہ جان چھڑکتا ہے اور میرے پہ جان دینے کے لیے تیار ہے,
تو اس کو بولے ایک کام کر، وہ جان دینے کے لیے تیار ہے نا، صرف اس کو فون کر کے یہ بول ابھی ہمارے سامنے کہ ہمارے گھر والے عزت کے ساتھ تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مسلمان ہوتا۔ اس نے جیسے اس کو فون کیا نا، اس نے گالی دینا شروع کر دیا ادھر سے۔ اب کہتا ہے میں نے تجھ کو بھیجایا، تو میرے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہوئی، اور تو نے پلان بنایا اور میرے کو پھنساتی ہے، میں میرے مذہب پر رہوں گا، تو چاہے کچھ بھی کر، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرے کو تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس نے فون پٹک کے پھوڑ دیا۔ پھر حافظ صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھ تیرے کو جان نچھاور کرنے تیار تھا نا، تو نے ایک بات بولی کہ اسلام قبول کرے، تو اسلام قبول کرنے تیار نہیں ہے، ایسا نوجوان جو تجھ کو 2 سال 3 سال استعمال کرے گا اور فاحشہ اڈے پر بیچے گا یا بچے پیدا کر کے تجھ کو لاواری چھوڑ دے گا، تو گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی، نہ اپنے قبول کریں گے نہ وہ قبول کریں گے، پھر بازار میں کسی جگہ بیٹھ کر اپنی عزت کو بیچ کر اپنی وہ اولاد کو جو تیرے پیٹ سے حرام دادی پیدا کرے گا اس کو تو کھلائیں گے۔ یہ بہت کھل کر بولنے کا وقت آ گیا، دھکا چما نہیں رہا ابھی وہاں، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں بولو معاشرے میں، سماج میں ہو رہا ہے۔ اور بہت سی لڑکیاں رابطے میں، سنو بہت لڑکیاں، اچھا باطل کا پروگرام ہے نا۔ اچھا ایک بات تو حضرت سجاد عمانی صاحب رضی اللہ عنہ نے کہی کہ جادو کا بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ نے سنا ہے؟ جادو بھی کرایا جا رہا ہے، باضابطہ ان کے ذہن کو بالکل یعنی ایک کے ساتھ فٹ کر دیا جا رہا ہے، ایک ہی چیز دیکھی اس کو جادو سے، ایک نوجوان نظر آئے گا، وہی اس کی زندگی، وہی اس کے باوا بنجا، وہی اس کا ٹھکانہ، اور وہی اس کی بھوک پیاس، اور وہی اس کے منتہا رہے گی، ایسا اس کا ذہن ایک طرف لگا دیا جائے گا جادو کے ذریعے، اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات۔ تو یہ سب باطل اپنے ہر میں استعمال کرا ہے۔ ہمارے پاس ان حربوں کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور ان سازشوں سے امت کو بچانے کے لیے، خاص طور سے لڑکیوں کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کیا ہے، اس کا اب ہم کو بیٹھ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ طریقہ کار اختیار، ہر جگہ ایک طریقہ نہیں چلتا، ہر جگہ الگ الگ طریقے اختیار دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا صورت حال ہے، کیسا سمجھا سکتے ہیں ہم۔ یہ لڑکی پر یہ بات سوار ہو چکی ہے اور یہ بالکل جانے پر آمادہ، کیسے سمجھایا جائے؟ بعض واقعات اس کے آگے جو میں آپ بتاؤں، کچھ لڑکیاں چلی گئی، ہم نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ ایک کام کرو، یہ نیرل ہے نا، نیرل جا خان کا کہاں کہیں واقع، اور وہ نام بھی ہے ہمارے احمد نگر کے ساتھی، ان کے پاس انہوں نے تفصیل سے بیٹھے، ان کا وہ ماسٹر صاحب ہے، ان کی لڑکی پہلی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ گئی، تاجو دوسری لڑکی بھی گئی، لیکن ماسٹر صاحب نے کیا بولے، بیٹی تم گئے نا، تم گھر پہ آتے رہتے، تم تمہارے دروازہ کھولا ہے، تم ایسا مت کرو، میری بیٹی ہے۔ وہ ماسٹر صاحب نے لڑکیوں کو ایمان یقین کا سبق سکھایا تھا پہلے سے، پھر وہ جو آتے تھے نا ان کے ساتھ عاشق ان کو بھی سمجھایا، وہ دونوں کے دونوں لڑکے جو ان کی بچے جن کے ساتھ بھاگ کر گئے اسلام میں داخل ہوئے، کسی بھی طریقے سے مایوس نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، مایوس کیسے ہوں گے؟ ہمارے پاس تو ہے نا امکانات ہے نا، آج بھی جو کچھ کر سکتے امکانات ہے، آدمی واقعی نہ پکا ہو، محنت کرنے کے لیے تیار ہو، پہلی کوشش تو نہ جائے نہ جائے نہ جائے، ہزار جگہ نہ جائے، لاکھ ذریعہ وہ بچی ہماری کسی کے ساتھ سودا نہ کرے اپنی عزت اور عقیدے کا۔ لیکن اگر ایسے واقعات ہوئے تو ہونے والے واقعات کے بعد بھی ان سے مایوس نہ ہوتے ہوئے رابطے کی کوئی شکل بنا، ایمان ہے آخر ایک چنگاری ہے اندر، اسلام اندر بولتا ہے، ایمان اندر سے تقاضا کرتا ہے، شرط یہ کہ کوئی اس چنگاری کو بھڑکا دے، کوئی جا کر اس کو آگ لگا دے، کوئی اس کے اندر سے بیدار کر دے۔ یہ طریقے بہت ہیں، جیسے ہم کو میں نے آپ بتایا۔ ایک اہم عنوان جو خواتین کے بارے میں ہے، ہم علماء کرام کی پہلی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو جوڑ کر ہم اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم کسی کے استقبال کا اور کسی کے انتظام کا بھی انتظار نہ کریں۔ کوئی انتظام کرے گا، کوئی نہیں انتظام بھی نہیں کرے گا، کوئی استقبال بھی نہیں کرے گا، بلکہ بدنام بھی ہونا پڑے گا۔ بلا کسی استقبال اور انتظام کے ہم آگے بڑھیں گے، فلاں چیز توڑنا ہے، فلاں چیز خراب ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے مجھے اپنی تن من دھن کی بازی لگانا ہے، مجھے جان مال لگانا ہے، میری حیثیت کے مطابق مجھے کام کرنا ہے، کل اللہ میری مدد کرے گی، آج میرے پاس کچھ نہیں۔ استغنا کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے راہیں کھلیں گی، افراد ملیں گے اور خود راستے بنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیبی مدد آ رہی ہے اور کیسے راہیں کھل رہی ہے اور کس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ارے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑا ہے۔ اس اکبری دور میں جو فتنہ اٹھا تھا دین الہی کا، حضرت محمد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے مایوس نہ ہوتے ہوئے خطوط کے ذریعے سے کیسے خطوط لکھے تھے اس زمانے میں، وہ خطوط جمع ہیں،
اور خطوط میں لکھا تھا ان لوگوں کو جو بادشاہ کے ساتھ تھے، ان کے مسائل تھے، وزیر تھے اور فلاں تھے، بڑے منصب پر فائز تھے، وہ کہتے دیکھو دین اسلام خطرے میں ہے اور نئے دین کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اور تم لوگ اس طرح سے بیٹھے ہو، ایسے موقع پر تمہاری ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک لمحے کو سالوں میں شمار کیا جائے گا، اور ایک ایک روپیہ جو تم اس دین کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے، خدا اس ایک روپے کو کروڑوں میں خرید دے گا۔ ایسے وہ وزن دار جملے ہیں، آپ پڑھیے وہ مکتوبات سے، دل سے نکلے ہوئے جملے تھے، وہ اثر کر گئے اور ماشاءاللہ ماحول بنا، اور بادشاہ نے توبہ کی، بادشاہ نے توبہ کی، دین الہی سے طائب ہوا، اور حضرت وزیر افسر رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا گیا، بادشاہ کے ساتھ کتنے واقعات ہیں، لیکن ایک آدمی طے کر لے ہر موقع پر اٹھنے والے فتنے کا مقابلہ کیسے کریں، لیکن شرط یہ کہ استغنا ہونا چاہیے۔ ہمارے چاروں ائمہ حضرات کے واقعات پڑھے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جیل میں جنازہ وہاں سے نکلا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے میں اتنے کوڑے لگائے کہ شانے اتر گئے تھے، آپ کے یہ دونوں موٹے اتر گئے تھے۔ حالات کے مقابلے کے لیے آدمی سچائی کے لیے آگے بڑھے گا تو حالات، لیکن ابھی ایسا مت سمجھے کہ حالات آئیں گے، ابھی جو حالات آئیں گے وہ یہ کہ اسباب نہیں، وسائل نہیں، انتظام نہیں، سہولت نہیں، کوئی نہیں، اس کے باوجود ہم کرنے کے لیے تیار ہو، اور کوئی کام اگر ہم کرنا چاہیں گے اس کے لیے اگر لوگ تیار بھی ہوئے تو ہم استغنا ایسے برتے کہ بھائی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کو کسی تمہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسے موقع پر لالچ ہوتی جاتی ہے، آپ بہت اچھا کام کریں گے، ماشاء اللہ مولانا بہت بات کریں گے، ایک کام کرا ابھی تمہاری کیا ضرورت ہے بولو، ارے آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ کو مدرسے کو کیا ضرورت ہے وہ ہم دے دیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے بعض جو ہمارا ذہن خرید لیتے، جو ہمارے فکر پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ کرتے بولو؟ یہ ہمارے اندر کے درمیان لوگ کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم میں کتنا اختلاف ہو چکا ہے، دیکھیں آپ ایسا کے حد کے لیے اٹھے، ابطال باطل کا فیصلہ کریں، اور ادھر سے دیکھیں کہ اپنے ہی لوگوں میں سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو ایک تو پہلے دھمکی سے آپ کو سمجھائیں گے، نہیں تو پھر لالچ دیں گے۔ دھمکی تو پہلے بہت اٹھی گی نا سب کو، اس کے بعد لالچ دیں گے کہ اب یہ بندہ سمجھنے والا نہیں ہے، واپس لوٹنے والا نہیں ہے، پیچھے آنے والا نہیں، حق بات کا اعلان کرنے والا ہے اور حق کا ساتھ دینے والا ہے، اور وہ یقیناً ایک صحیح چیز کی رہبری کرنے والا ہے، اب اس کو لالچ ایسا دو کہ وہ ہمارے فیور میں آ جائے۔ ہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو کلکتہ کے نواب آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں لنگر چڑھائے کھانے ہو رہے، تو خادم سے کہا ان کی حضرت کے کہ حضرت کو کہو کہ ذرا کلکتہ تشریف لائے تاکہ ہم کچھ اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت نے خادم سے کہا کہ ان کو جا کر یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے پاس جو چیز ہے، آپ کے پاس جو چیز ہے دنیا، وہ بقدر ضرورت ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھو جو دنیا کی فراوانی، جو فراوانی دنیا کی آپ کے پاس ہے وہ بقدر ضرورت ہمارے پاس ہے، جو دین ہمارے پاس ہے وہ بقدر ضرورت آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ ہی دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آتے جاتے رہے۔ کیا استغنا ہے؟ حالانکہ نواز صاحب خود آئے تھے چل کر، لیکن کیا کہا؟ ہمارے پاس جو چیزیں آپ کے پاس تو نہیں ہے نا، اب آپ کا کام ہے ہمارے پاس آتے جاتے رہیے تاکہ اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ اللہ کرے ہمارا سرمایہ داروں سے رابطہ ایسا ہی ہے، صاحب مال سے رابطہ ہمارا ایسے ہی رہے۔ دیکھو یہی آ کے آدمی ٹوٹتا ہے، یہی آ کر بکتا ہے، یہی آ کر بچتا ہے، یہی آ کر آدمی اپنی صلاحیت کا سودا کرتا ہے۔ اور اگر یہاں پر وہ بچ گیا، سنبھل گیا اور اپنے فاقے کو، ایک دن کا فاقہ کوئی مخلوق سے پوشیدہ رکھے اور کسی سے عرض نہ کرے اور خدا ہی سے کہتے رہے فاقہ ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ مدد کر، تو 1 سال کی حلال روزی کا اللہ انتظام کرتا ہے۔ ایک پریشانی آنے کے بعد مخلوق کے سامنے اظہار کرے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مخلوق کے حوالے نہ ہو، سیٹ صاحب کے حوالے، مخلوق کے حوالے نہ، وہ جانے تم جانے۔ جب ذاتی ضرورت کے لیے بندہ خدا سے کہتا ہے، مخلوق سے ہٹتا ہے، تو خدا کیسے مدد کرتے ہیں؟ تو دینی ضروریات کے نام پر بھی جو مخلوق کے دروازے پر جانے کا موقع آتا ہے، اس سے پہلے اگر آدمی اپنی مذہب کی ضرورت ہے، اپنے مسجد کی ضرورت ہے، اپنی مکتب کی ضرورت ہے، اپنے دینی ضروریات اور اپنی تنظیمی ضروریات خدا کے سامنے رکھنا شروع کر دے، تو جانے سے پہلے وہ آپ استقبال کے لیے صاحب باہر آئیں گے، حفیظ صاحب علی صاحب یہاں آنے کی کیوں زحمت کی آپ نے؟ ہم کو ہی بلا لیتے، ہم ہی آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کیا ضرورت تھی پوری کر دیتے۔ اللہ کرے یار دل خیرت بر دل رضت والی بات ہو جائے، اور مجھ کو اور آپ کو اللہ دونوں کو جو ہے اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق لاہ عمل بنا کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو بہت دیر سے آپ بیٹھے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے
इतने देर तक बैठना मुनासिब नहीं, और बहुत देर तक आप बैठे और हमने कुछ बातें आपसे अर्ज की जो गलती हुई इसको दरगुजर करें, वलमा की शान में जो गुस्ताखी हो गई आप हजरात से गुजारिश है कि माफ करें। मैं भी आप हम एक ही सब के लोग हैं, एक ही जमात के लोग हैं। बोलते घर का आदमी घर को बोल सकता है, घर का आदमी घर वालों से कभी कभी नाराज हो सकता है, कभी कोई सख्त बोल सकता है, कभी कोई और बात कर सकता है। तो घर की बात है, चार दीवारी की बात है, बाहर में कोई आदमी नहीं, चार दीवारी में कोई अर्ज कर दी जाए तो दिल पर न ले, इसलिए कि शायद जबान में कोई तलखी होगी या कोई बात शान में गुस्ताखी की हुई होगी तो दरगुजर कर दे। और जो पैगाम रखा गया है तजावीज़ की शक्ल में हम गुजारिश करेंगे कि नासिक ज़िले की तकदीर पलटने के लिए और नासिक ज़िले में सही चीज़ को जिंदा करने के लिए और गलत को मिटने के लिए आम हज़रात का ये इज्तिमा जिस्मानी और रूहानी माशाअल्लाह काफ़ी है। और इंशाअल्लाह इस तरह सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द हम वो दिन देखेंगे कि ये सारी शिकायतें दूर होगी और अल्लाह अपने दीन को गालिब करके। अमीन साहब